قارئین کرام، امیزون کے نام سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ہے جو کہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے روزانہ کروڑوں اربوں کا بزنس کرتی ہے۔ یہ کمپنی اپنی ویب سائٹ کو اپنی شاہ رگ سمجھتی ہے اور اس کو تیز رفتار اور فعال رکھنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرتی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اگر ایک صارف امیزون کی ویب سائٹ پر جانا چاہتا ہے اور یہ فوراً سے نہ کھلے بلکہ کچھ سیکنڈز کی تاخیر سے کھل جائے تو امیزون کو سالانہ $1.6 بلین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ چند سیکنڈز کی تاخیر سے $1 بلین کے نقصان کا کیا تعلق ہے؟ تو جواب ہے توجہ، اٹینشن اور ارتکاز۔ صارف چاہتا ہے کہ ویب سائٹ جلد کھل جائے اور اس کو ویب سائٹ کی توجہ ملے، اور اس عمل میں اگر کچھ سیکنڈز بھی لگتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ انسان نے جب سے اس کائنات میں قدم رکھا ہے یہ ترقی کے مختلف ادوار سے گزرا ہے۔ ایک دور تھا کہ اس کے تن پر معمولی کپڑے ہوا کرتے تھے اور یہ اپنی خوراک کے لیے جانوروں کا شکار کرتا نظر آتا تھا۔ پھر اس نے ترقی کی، لوہا ایجاد ہوا، اس نے زراعت کا طریقہ سیکھا، زراعت نے اس کو مہذب اور ترقی یافتہ بنایا اور اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اس کے بعد انسان نے مشین بنانا سیکھ لیا اور یہاں سے صنعتی انقلاب شروع ہو گیا۔ اس انقلاب میں اس نے بے تحاشا ترقیاں کیں اور کئی شاندار چیزیں ایجاد کیں، اور اب موجودہ دور ان سب ادوار میں سب سے منفرد اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں سونا، چاندی اور پیسوں سے بھی زیادہ ایک چیز قیمتی بن گئی ہے، اور وہ ہے انسان کی توجہ۔ آج ہم اٹینشن اکانومی میں جی رہے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف ایسا ماحول بن چکا ہے جس میں ہر شخص، ادارہ اور کمپنی ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ غریب سے لے کر امیر تک اور محلے کے یونین کونسلر سے لے کر ملک کے وزیر اعظم تک، ہر ایک کو ہماری اٹینشن اور توجہ درکار ہے۔ ہماری توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگلا انسان اپنے مقصد کے پہلے قدم میں کامیاب ہو گیا، اور اب وہ جو چیز بھی ہمیں پیش کرے گا وہ ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوگی، اور نتیجتاً ہم اس کے موقف کو تسلیم کر لیں گے یا پھر اس کی پروڈکٹ کو خرید لیں گے۔ کرس بیلی ایک امریکی مصنف ہے۔ اس کی زندگی صبح سے شام تک اسکرینز سے بھر گئی تھی۔ یہ آفس میں ہوتا تو سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین ہوتی، دوستوں کے پاس بیٹھتا تو موبائل کی اسکرین نظروں کے سامنے رہتی، ہاتھ کی طرف دیکھتا تو گھڑی کی اسکرین ہوتی، اور گاڑی میں جا رہا ہوتا تو بل بورڈز کی اسکرین پر اس کا دھیان رہتا۔ وہ اپنی زندگی میں اسکرینوں کی اس غیر معمولی دخل اندازی سے پریشان ہو گیا، اور سب سے پہلے اس نے ان چیزوں کی دخل اندازی کم کی، اور پھر اس نے انسانی ارتکاز اور فوکس پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سالوں تک کئی ملکوں میں گھوما، اس دوران یہ مختلف سائنسدانوں اور ماہرین سے بھی ملا اور ان سے اس موضوع پر کھل کر بات چیت کی۔ جب وہ اپنا تحقیقی سفر مکمل کر چکا تو 2018 میں اس نے ان تمام تجربات اور تحقیقات کو ایک کتابی شکل دی، جس کا نام اس نے ہائپر فوکس رکھا۔ یہ ایک بیسٹ سیلر کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ توجہ کو منتشر کرنے والی اس دنیا میں مؤثر کام کیسے کیا جائے۔ آج ہم اس کتاب کے اہم پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصے میں ہائپر فوکس اور دوسرے میں سکیٹر فوکس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہائپر فوکس انسان کی وہ ذہنی کیفیت ہے جس میں وہ بھرپور توجہ اور فوکس کے ساتھ ایک کام میں مصروف ہوتا ہے۔ سکیٹر فوکس وہ ہے جس میں انسان کسی خاص چیز پر توجہ نہیں دیتا بلکہ معمول کے انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ مقام ارتکاز یعنی اٹینشنل سپیس۔ اس کتاب میں اٹینشنل سپیس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ انسان جب ایک چیز پر فوکس کر کے اس کے بارے میں سوچتا یا عمل کرتا ہے تو اس کو اٹینشنل فوکس کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کمپیوٹر ریم کی طرح ہے۔ جس طرح کسی کمپیوٹر میں ریم جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر کمپیوٹر کی کارکردگی تیز ہوگی، ایسے ہی انسان کی اٹینشنل سپیس بھی جس قدر زیادہ ہوگی اس کی فوکس کرنے کی قابلیت بہترین ہوگی۔ اٹینشنل سپیس کو کیسے بڑھایا جائے؟ مقام ارتکاز کو بڑھانے میں نیند کا بڑا اہم کردار ہے۔ نیند پوری ہو تو انسان کی اٹینشنل سپیس 58% تک بڑھ جاتی ہے۔ کرس بیلی بتاتا ہے کہ اگر کسی انسان کی نیند 1 گھنٹہ کم ہو تو اگلے دن اس کی 2 گھنٹے کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ مقام ارتکاز کے وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن جب بھی منتشر ہوگا تو آپ فوراً سے اپنے کام کی طرف واپس آئیں گے۔ مقام ارتکاز کو بڑھانے کا ایک مفید طریقہ مراقبہ ہے۔ سانس والے مراقبے کے دوران انسان کی توجہ سانس پر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ذہن کہیں بھٹک جاتا ہے اور وہ اپنے ذہن کو واپس لاتا ہے۔ اس مشق سے اٹینشنل سپیس مضبوط ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ مائنڈ فلنس کا ہے۔
اس میں انسان ایک چیز کی طرف اپنا پورا ذہن متوجہ کرتا ہے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر اپنی توجہ کو بڑھاتا رہتا ہے، اور اس سے اس کا مقام ارتکاز بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہائپر فوکس والی کیفیت میں کیسے داخل ہوا جائے؟ اس کیفیت میں داخل ہونے کے کئی طریقے ہیں۔ اپنے لیے ایک مفید کام کا انتخاب کریں جس پر آپ اپنی پوری توجہ دے سکیں، اور جیسے ہی آپ کا ذہن منتشر ہو تو فوراً اپنے کام کی طرف واپس آئیں۔ نمبر 2، ان تمام چیزوں کو بند کر دیں جو اندرونی اور بیرونی طور پر آپ کے ذہن کو منتشر کرتی ہیں۔ نمبر 3، اپنے لیے ایک وقت متعین کریں کہ میں نے اتنے سے اتنے بجے تک بھرپور توجہ کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ منتشر کرنے والی چیزوں پر قابو پائیں۔ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں ان پر کنٹرول حاصل ہے یا نہیں۔ تحقیق کے مطابق منتشر کرنے والی چیزوں میں اکثر پر ہمیں کنٹرول ہوتا ہے، جیسے موبائل فون، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں فوراً بند کر کے اپنے کام کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ ہمیں پسند ہیں یا نہیں۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اکثر منتشر کرنے والی چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں اور وہ ہمارے من کو خوش کرتی ہیں۔ ہائپر فوکس میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ایک ڈسٹریکشن فری موڈ یعنی منتشر کرنے والی چیزوں سے خالی ماحول بنائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنا کام شروع کریں گے تو کوئی چیز آپ کے کام میں دخل انداز نہیں ہوگی اور آپ مکمل توجہ کے ساتھ اپنا کام کر سکیں گے۔ اپنا موبائل فون دوسرے کمرے میں رکھ دیں۔ انسان اگر کسی چیز کو خود سے 20 سیکنڈز کے فاصلے پر رکھ لے تو وہ اس کے کاموں میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی۔ آپ جب کہیں فارغ بیٹھے ہوں اور موبائل استعمال کرنا ہو تو مسلسل نہ کریں، بلکہ وقفے سے کیا کریں، اور اس وقفے کے دوران اپنے بارے میں سوچیں کہ میں اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں نے کہاں پہنچنا ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ اہم میٹنگ ہو تو موبائل کو ایئرپلین موڈ پر لے جائیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ کی توجہ کو منتشر نہ کر سکیں۔ اپنے موبائل میں غیر ضروری ایپس کو ایک فولڈر میں ڈالیں اور اس کا ایک غیر معقول سا نام رکھیں تاکہ آپ جب بھی اس فولڈر کو کھولیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایک غیر ضروری چیز کو استعمال کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ذہن کی نفسیات۔ واضح رہے کہ ہمارے دماغ کو ہر وقت نئی معلومات اور نئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور ذہن کی یہ عادت ہم نے خود بنائی ہے، جیسے کہ بغیر کسی وجہ کے موبائل چیک کرنا اور واٹس ایپ میسج کے ساتھ فیس بک بھی کھول دینا، جہاں ہزاروں چیزیں ہمارے ذہن کو اپنی قید میں لے لیتی ہیں، اور جو ہمارا ذہن ہر وقت نئی چیزوں کے انتظار میں ہی رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پرانے وقتوں میں لوگ ایک ناول لیتے اور 2-3 ہفتے تک اس کو پڑھتے رہتے۔ چونکہ ذہن ایک ہی جگہ پر مصروف رہتا تھا، اس وجہ سے ان لوگوں کی اٹینشنل سپیس اور فوکس کرنے کی قابلیت بھی اعلیٰ تھی۔ پھر انسان کا رجحان موویز دیکھنے کی طرف ہوا تو دماغ نے ہر 3 گھنٹے بعد نئی چیز مانگنی شروع کی، اور گزشتہ 2-3 سالوں میں یہ شرح گرتے گرتے بہت کم ہو گئی۔ ٹک ٹاک جیسی ایپس کی وجہ سے شارٹ ویڈیوز کی روایت چل پڑی، اور اب انسانی دماغ 1 منٹ کے بعد نئی چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب انسانی توجہ کا دورانیہ 11 سیکنڈ سے کم ہو کر صرف 7 سیکنڈز پر آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان جب بھی اہم کام کرنے بیٹھتا ہے تو جلد ہی وہ بیزاری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو یاد آتا ہے کہ گاڑی کا آئل بھی چینج کرنا ہے، فلاں دوست کو فون بھی کرنا ہے، اور گھر کے لیے نیا قالین بھی خریدنا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہمارا دماغ اوور سیمولیٹ یعنی ایک کے بعد دوسری نئی چیز چاہنے والا بن چکا ہے۔ خود کو بوریت کا عادی بنائیں۔ کسی بھی کام پر بھرپور توجہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دماغ لو سیمولیٹ ہو۔ آپ خود کو بوریت کا عادی بنائیں۔ کرس بیلی نے بھی 1 مہینے کے لیے خود کو ایسے کاموں کا پابند بنایا جو بالکل ہی بور کرنے والے تھے، جیسے ایک دن اس نے 250 گرام چاول کے دانے گننا شروع کیے اور کافی وقت اس کام پر لگا دیا۔ کرس کہتا ہے کہ بوریت کو سہنا شروع کرو تو پھر منتشر کرنے والی چیزیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ جب بھی خود کو ایسے کاموں میں ڈالتے ہیں جو آپ کو بور کر دیتے ہیں لیکن آپ پھر بھی وہ کرتے جاتے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ لو سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہر منٹ بعد نئی چیز دیکھنے کی طلب نہیں رہتی، اور یوں آپ کے فوکس کرنے کی قابلیت مضبوط ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ کرنا وقت کا ضیاع نہیں۔ کرس بیلی کہتا ہے کہ روزانہ کچھ وقت ایسا ضرور گزارنا چاہیے جس میں انسان کچھ بھی نہ کرے۔ یہ تخلیقی صلاحیت کا ایک بہترین موڈ ہوتا ہے۔ دنیا کے نامور سائنسدان اور ماہرین کو بھی انمول آئیڈیاز ایسے ہی اوقات میں آئے ہیں، کیونکہ سوچتے وقت انسان کے ذہن میں بہترین آئیڈیاز نہیں آتے، بلکہ یہ ہمیشہ معمول کے کام کرتے وقت آتے ہیں، جیسے اپنے کمرے کی صفائی، کتابوں کی سیٹنگ، واک کرنا، کپڑے اور برتن دھونا، اور پارک میں بیٹھ کر ویسے ہی چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہنا۔
4 طرح کے کام۔ انسان دن بھر میں جتنے بھی کام کرتا ہے، مصنف نے اس کی 4 درجہ بندیاں کی ہیں۔ نمبر 1، ضروری کام۔ یہ وہ کام ہیں جو ضروری کام یہ وہ کام ہیں جو اہم ہیں لیکن غیر دلچسپ ہیں۔ آپ جب بھی یہ کام سر انجام دیتے ہیں تو آپ بیزار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، غیر ضروری کام۔ وہ کام جو دلچسپ بھی نہیں اور اہم بھی نہیں ہیں۔ نمبر 3، منتشر کرنے والے۔ ان کاموں کو کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتے، جیسے فیس بک، ٹویٹر وغیرہ۔ نمبر 4، بامقصد کام۔ یہ وہ کام ہیں جنہیں کرنے سے انسان کا معاشرے میں نام بنتا ہے۔ ان کاموں میں انسان کی پوری انرجی لگتی ہے۔ یہ بھی غیر دلچسپ لیکن انتہائی اہم ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز کی پریکٹس کرنا، ورک آؤٹ کرنا، ریہرسل کرنا اور بھرپور محنت کرنا وغیرہ۔ واضح رہے کہ دنیا کے تمام عقل مند انسان اپنے دن کا زیادہ تر وقت بامقصد کاموں پر لگاتے ہیں اور اسی کی بدولت وہ کامیابی کی معراج پر پہنچتے ہیں۔ آپ بھی اپنے کاموں کا جائزہ لیں اور انہیں ان 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر کے دیکھیں کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت کن کاموں پر لگا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا پروڈکٹیو ٹائم بے مقصد کاموں میں لگا رہے ہیں تو جلد سے جلد اس عادت سے چھٹکارا پائیں۔ خلاصہ: انسان کی توجہ آج کی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم منتشر کرنے والی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ایسے میں وہ شخص کامیاب ہے جس کے اندر فوکس کرنے کی قابلیت ہے۔ ہائپر فوکس کی عادت اپنائیں اور اپنی اٹینشنل سپیس میں کم سے کم چیزیں رکھیں تاکہ آپ کاموں پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ روزانہ خود کو کچھ وقت کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ خود کو بوریت کا عادی بنائیں تاکہ آپ کا دماغ لو سٹیمولیٹ بن جائے اور وہ منتشر نہ ہو۔ یہ کلام قاسم علی شاہ کی تحریر سے ماخوذ ہے۔